السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بنسبت میرے مقابل میرے بندوں کو اولیاء بنا لیں گے، یعنی اپنا قریبی کر لیں گے، یعنی مجھ کو چھوڑ کر، اگر مجھ کو اپنا ولی نہیں مانتے ہیں تو مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیں گے، اولیاء بنا لیں گے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ان کا یہ سمجھنا جو ہے وہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں اے افظن الکفار، تو الذین کفروا سے مراد کیا ہے؟ کفار، اسی لیے تفسیر کر دی۔ اے افظن الکفار اتخاذہم عبادی، کہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں، کافر خیال کرتے ہیں اتخاذہم عبادی، ان کا میرے بندوں کو اولیاء بنا لینے کا خیال کرتے ہیں۔ بندوں سے مراد کون ہے؟ یعنی فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام، اولیاء، کہ ان کا میرے بندوں کو اولیاء بنا لینا۔ نافعہم، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ولی بنا لینا نافعہم ان کے لیے نفع بخش ہوگا۔ بئس ما ظنوا، کتنا برا ان کا خیال ہے۔ یہ صاحب تفسیر نے جو تفسیر کی ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کی، یہ ایک تفسیر ہے۔ یہ اس طور سے تفسیر کی ہے، اصل میں حسبہ یہ افعال قلوب سے ہے، اور افعال قلوب میں 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صاحب تفسیر نے اولیاء ان یتخذوا عبادی میں یہ کہا کہ ان یتخذوا ان مصدریہ ہے، اتخاذ کے معنی میں ہے، اسی لیے تفسیر اتخاذہم سے کر دی۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ من دونی اولیاء، جو اولیاء ہے، عبادی من دونی اولیاء، یہ مفعول اول ہے اور اس کا مفعول ثانی محذوف ہے، اے نافعہم، یہ مفعول ثانی محذوف ہے، لہذا حسب فعل قلوب سے ہے، تو افعال قلوب سے ہے تو اس کے دونوں مفعول ہو گئے، ایک کو یہاں پر مذکور مان لیا اور ایک یہاں پر نافعہم محذوف مان لیا، کیونکہ یہاں پر استفہام انکاری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اولیاء بنا لینا ان کے لیے نفع بخش ہوگا، یہ سمجھتے ہیں۔ بئس ما ظنوا، تو ان کا یہ خیال برا ہے، نہایت ہی گھٹیا ہے۔ ایک تو تفسیر یہ کی گئی، تو اب ایسی صورت میں دونوں مفعول ہو گئے حسبہ کے، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حسبہ کا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، یہ جملہ پورا ملا کر وتعویل مصدر ہو کر یہ حسبہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے اکیلا ہی۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔ فرماتے وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے ان بصلتها، لفظ ان جو ہے ان یتخذوا میں ان مصدریہ جو ہے یہ اپنے صلے کے ساتھ یعنی پورے جملے سے ملا کر سدہ مسدہ مفعول ہے، افحسبہ کے 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے تنہا۔ وعبادی اولیاء، اور جو عبادی اولیاء جو ہے یہ مفعول ہے ان یتخذوا کا، ٹھیک ہے، مفعول بھی ہے اس کا۔ فرماتے ہیں صاحب تفسیر وہذا اوجہ، یہ دوسری جو تفسیر ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ انہم لا یکونون لہم اولیاء، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو اولیاء بنا لینا، اولیاء بنا لیں گے، ہے نا، حالانکہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ ان کے اولیاء کبھی نہیں بنیں گے، یہی مطلب ہے اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے تو ان کے اولیاء بنیں گے ہی نہیں، اور نفع دینا، نفع بخش ہونا یا نہ ہونا یہ اس صورت میں ہے جبکہ پہلے اولیاء تو بن جائے، جبکہ اللہ کے نیک بندے اولیاء ہی نہیں بنیں گے، اس لیے دوسری والی تفسیر پر اولیاء بننے ہی کی نفی ہو جائے گی، اس لیے یہ بہتر ہے۔ فرماتے وَهَذَا أَوْجَحُ، اور یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی انہم لا یکونون لہم اولیاء، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے اولیاء بنیں گے ہی نہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی بنا کر تیار کر دیا ہے۔ نزل کا معنی ہوتا ہے مہمان کے لیے جو مہمانی پیش کی جائے۔ فرماتے ہوا ما یقام للنزیل، نزیل بے معنی مہمان، ضیف کے معنی میں، وہو الضیف، اور نزل کہتے ہیں اس کو جو کہ مہمان کے لیے قائم کی جائے، پیش کی جائے، یعنی مہمانی کا سامان۔ نزیل وہو الضیف، وہ مہمان ہے، ونحوہ، اور اس جیسی، وَنَحْوُهُ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے ہی بالکل اسی طرح سے کہا گیا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس سے در حقیقت صاحب تفسیر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے جہنم تو ایک مصیبت کی جگہ ہوگی، اور مہمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو کچھ سکون ملے گا، اس سے آرام ملے گا، مہمان کو عزت ملے گی۔ تو ایک جہنمی، ایک کافر کے لیے جہنم میں تو کوئی آسائش اور آرام اور کوئی عزت تو ہوگی نہیں، تو اس کو نزل کیسے کہہ دیا گیا، اس کو مہمانی کیسے کہہ دیا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر نزل اس کو مہمانی اس طور سے کہا گیا ہے کہ یہ تحکم کے طور پر ہے، کبھی کبھی تحکم کے طور پر بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ فبشرہم بعذاب علیم، بشر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا، اور عذاب علیم کی خوشخبری دینا، جبکہ عذاب علیم وہ تو جب دردناک عذاب ہے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، تو اس میں خوشخبری نہیں ہوگی، یہ تو بدخبری ہوگی، لیکن پھر بھی تحکم کے طور پر ان سے کہہ دیا گیا فبشرہم بعذاب علیم، بالکل جیسے تحکم کے طور پر وہاں کہا گیا، ویسے ہی تحکم کے طور پر یہاں پر بھی نزول کہہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ونحبو، اور اسی طرح سے فبشرہم بعذاب علیم بھی کہا گیا ہے، یعنی بطور تحکم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، فرما دو کہ میں تم کو ایسے لوگ نہ بتا دوں جو اعمال میں گھٹیا ہیں، اعمال کے اعتبار سے گھٹیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحب تفسیر اعمالا تمیز، اعمالا جو ہے وہ تمیز ہے۔ اب اعمالا تمیز ہے تو تمیز کے اندر تو قیاس یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، عملاً آنا چاہیے، لیکن یہاں پر اعمالا تمیز کو جمع کیسے لایا گیا؟ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے قیاس تو یہی ہے کہ مفرد تمیز تو مفرد آنا چاہیے، لیکن یہاں پر جمع اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ عمل مختلف انواع کے ہوتے ہیں، الگ الگ نوعیت کا عمل ہوتا ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہر قسم کے عمل کے اعتبار سے گھٹیا ہے، ہر قسم کے عمل کے، تو تنوع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر تمیز کو جمع لایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جُمِعَ، یہاں پر اعمالاً یہ تمیز کو جمع لایا گیا، والقیاس، اور قیاس یہ ہے ان یکون مفرداً، کہ تمیز مفرد ہو، کیوں؟ لتنوع الاہواء، کیونکہ خواہشات اور اعمال وغیرہ سب متنوع ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف نوعیتوں کے ہیں۔ وہم اہل الکتاب، اب یہاں پر اکثرین اعمالہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا ہم اہل الکتاب، وہ اہل کتاب ہیں، اب رہبان یا راہب ہیں، راہب کی جمع رہبان۔ الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں بیکار گئیں، ضلع کا معنی ضاع، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، و بطل، باطل ہو گئی۔ اب یہاں پر الذین ضل سعیہم جو ہے فرماتے ہیں ہوا فی محل رفع، یہ الذین ضل سعیہم، الذین یہ محل رفع میں ہے۔ اب محل رفع میں اگر ہے تو یہ کیا بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ الذین ضل سعیہم یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور اصل عبارت ہوگی اے ہم الذین ضل سعیہم، کہ جو اکثرین اعمال ہیں
اعمال کے لحاظ سے جو اخسرین ہیں، گھٹیا ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرمایا ہم الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں بیکار چلی گئی ہیں۔ کہاں چلی گئی بیکار؟ فرماتے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال اکارت گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ وزن، بالکل وزن ہی نہیں کریں گے اس کا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ فلا یکون لہم عندنا وزن و مقدار، تو ایک تو یہ ہے کہ وزن نہیں کریں گے، یعنی ان کے پاس کوئی وزن تو ہوگا لیکن ہم ان کا وزن نہیں کریں گے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہمارے طرف نسبت کرتے ہوئے تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، جب وزن ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کا کوئی وزن ہی نہیں کریں گے۔ تو دو معنی ہیں۔ تو یہ لوگ جو کہ کافر ہیں، ان کے اعمال پورے کے پورے اکارت گئے، تو ان کے لیے ہمارے پاس تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ جب ہمارے پاس ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اس لیے کوئی مقدار اور وزن جب نہیں ہوگا تو اس لیے ہم وزن نہیں کریں گے۔ یہاں پر سرے ہی سے وزن کی نفی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وزن تو تھا ان کے پاس لیکن ہم اس کو ناراضگی کی وجہ سے وزن نہیں کریں گے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس، اس لیے یہاں پر فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ فلا یکون لہم عندنا وزن و مقدار، تو ہمارے نزدیک ان کے لیے کوئی وزن اور مقدار ہوگی ہی نہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے۔ ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو جزا سے بدل عطف بیان ہے جہنم، یعنی جہنم ان کا بدلہ ہے۔ ہی عطف بیان لجزاؤہم، یہاں پر جزاؤہم کا عطف بیان ہے جہنم۔ بما کفروا، یہ ان کا بدلہ ہے، یعنی جہنم ان کا بدلہ ہے۔ بما کفروا، یہ عوض ہے اس کا جو انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹا بنایا۔ اے جزاؤہم جہنم بکفرہم، یعنی ان کی جزا جہنم ہے ان کے کفر کے بدلے، و استہزائہم، اور ان کے استہزاء کے بدلے، کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ انہوں نے استہزاء کیا، تو کفر اور استہزاء دونوں کے بدلے ان کو جہنم ہے۔ تو اس سے صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ بما کفروا جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور اتخذوا آیاتی و رسولی حضوا یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر دونوں یہ مجرور ہے با حرف جار کا، اور با بدل کے لیے ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جہنم ان کی جزا ہے، کفر کا بھی بدلہ ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ رسولوں کو اور میری نشانیوں کو ٹھٹا بنانے کا بھی بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اچھا، ما قبل میں جو نزل کہا گیا تھا نا، للکافرین نزلا، وہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ادھر مومنین کے لیے نزل کہا گیا ہے کہ جنت الفردوس میں ان کے لیے مہمانی ہوگی۔ تو ان کے مقابلے میں تقابل کے طور پر، اگرچہ وہ استہزاء اور اگرچہ وہ تحکم کے طور پر ہے، لیکن اس کے تقابل میں بھی وہاں پر نزولاً کہہ دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ تو نزلاً یہ حال ہے، حالیت کی بنا پر یہ منصوب ہے، یہ بتایا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے کبھی نہیں پھریں گے۔ ہمیشہ رہیں گے، جب ہمیشہ رہیں گے تو پھر نہ، جب جو چیز ہمیشہ رہتی ہے تو وہ پھرے گی ہی نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بھی احتمال ہے کہ لا یبغون عنہا حولا یہ خالدینہ کی تاکید ہو، یہ بھی احتمال ہے اس میں، ہے نا۔ اور ایک دوسرا بھی احتمال ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ چونکہ جنت میں جب وہ پہنچیں گے
تو جنت میں جو بھی خواہشیں ہوں گی وہ ساری خواہشیں پوری ہوں گی، وہاں پر جو نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی، جو آسائشیں حاصل ہوں گی، ان آسائش سے بڑھ کر کوئی دوسری آسائش ہو نہیں سکتی، کوئی دوسری نعمت ہو نہیں سکتی کہ جس کی طرف ان کا دل مائل ہو۔ جب دل ہی مائل نہیں ہوگا کسی اور کی طرف، کیونکہ اس سے بڑھ کر کہیں ہو نہیں سکتی، تب ظاہر بات ہے کہ وہ اسی میں رہیں گے، وہ وہاں سے پھریں گے ہی نہیں، ہے نا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، تو حول کا معنی بتایا تحولا الی غیرہا، یعنی جنت کے علاوہ کسی اور کی طرف پھرنا، یہ نہیں چاہیں گے وہ۔ کیوں؟ رضم بما اعطوا، کیونکہ جو انہیں دیا گیا اس سے ہی وہ راضی رہیں گے۔ یقال کہا جاتا ہے، یہ حول جو ہے یہ کس سے بنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہا جاتا ہے حال من مکانہ حولا، وہ اپنی جگہ سے پھر گیا، اور جب پھر گیا اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ نہیں پھریں گے، تو اس کا مطلب ہوا لا مزید، کہ وہ پھریں گے نہیں، اپنی جگہ سے نہیں پھریں گے، یعنی جنت میں ہوں گے تو جنت سے دوسری جگہ جانے کی مطلب اچھا اور نیت کا اظہار ہی نہیں کریں گے، اور دوسری جگہ جائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اے لا مزیدہ علیہا، کیونکہ اس جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اس پر کوئی مزید کوئی اور نعمت دوسری جگہ پر نہیں ہوگی جہاں پر جانے کی انہیں خواہش ہو۔ حتی تنازعہم انفسہم الی اجماع لاغراضہم و امانیہم، کہ اس سے جو جنت میں ان کو نعمتیں حاصل ہوں گی اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کی جانیں اس کی طرف ان کو کھینچیں کہ جو ان کے اغراض اور ان کے آرزوؤں کے لیے زیادہ جامع ہو۔ وَهَذِهِ غایۃ الوصف، یہ انتہائی خوبی کی بات ہے۔ کیوں؟ لأن الانسان فی الدنیا فی ای نعیم کان، کیونکہ انسان دنیا میں کسی بھی آسائش میں ہو، فَهُوَ طامح مائل الطرف الی ارفع منہ، تو وہ دنیا میں اس سے بڑھ کر جو بھی ہوگا اس کی طرف مائل ہوگا، طامع ہوگا، مائل الطرف ہوگا، یعنی اس کی نگاہیں اس سے بڑھ کر جو بھی چیز ہوگی اس کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن جنت میں یہ انتہائی وصف ہے کہ جو جس آسائش اور جس خوشحالی اور جس نعمت میں ہوں گے اس سے بڑھ کر کسی اور کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز کہیں پر ہے ہی نہیں۔ اب المراد نفی التحول، یا یہ کہ لا یبغون عنہا حولا سے جو مراد ہے وہ تحول کی نفی ہے، یعنی وہ پھریں گے نہیں، کیونکہ ہمیشہ رہیں گے تو پھریں گے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ خلود کی تاکید ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اول مراد نفی التحول، یا مراد جو ہے وہ تحول کی نفی ہے، وہ تاکید الخلود، اور خلود کی تاکید ہے۔ ٹھیک ہے۔